السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل۔ تو آج آپ سب سے گزارش یہ کرنا ہے مجھے کہ میں نے فرسٹ پارٹ لایا اور سیکنڈ پارٹ لا ہی نہیں پائی کیونکہ کچھ مجبوریاں تھیں میری۔ فی الحال ہم غوث الاعظم کے بغداد کے سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں کہ ان کا سفر کیسا رہا بغداد کا۔ تو جب آپ نے اپنی والدہ کے پاس رہ کر خوب اچھی تعلیم اور تربیت حاصل کر لی اور 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اور زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس زمانے میں بغداد شہر علم اور علماء کا گھر تھا۔ آپ نے والدہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ آپ کو بہت چاہتی تھیں لیکن وہ صاحب کرامات تھیں، جانتی تھیں کہ میرے بیٹے کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے لیے علم ضروری ہے، لہٰذا آپ نے بخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ آپ کے والد نے 80 دینار چھوڑے تھے، اس میں سے 40 دینار آپ کو دیا اور حفاظت کی خاطر بغل کے نیچے ایک کپڑے میں سل دیے اور تاکید فرمائی کہ بیٹا جاؤ، مگر خیال رکھنا حرام کھانے سے پرہیز کرنا اور کسی بھی حال میں سچائی اور امانت داری کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ آپ بغداد شریف جانے والے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام ہمدان کے قریب 60 لٹیرے ڈاکوؤں نے قافلے پر دھاوا بول دیا اور پورے قافلے کا مال لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور پوچھا، کیوں صاحبزادے، آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ وہ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس کے بھی سوال کرنے پر آپ نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری بغل میں کپڑے کے نیچے۔ سردار نے جائزہ لیا تو واقعی 40 دینار نکلے۔ سردار حیرت سے آپ کا منہ دیکھنے لگا اور پوچھا کہ جس چیز کو تم نے اتنی حفاظت سے چھپا رکھا تھا میرے پوچھنے پر کیوں ظاہر کر دیا؟ آپ نے فرمایا، گھر سے روانہ ہوتے وقت میری ماں نے تاکید کر دی تھی کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ میں اپنی والدہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا تھا؟ سردار نے ایک لمبی سانس لی اور شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اپنے ڈاکوؤں ساتھی سے کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں کے حکم کا اتنا خیال رکھتا ہے اور ہم ہیں کہ اپنے خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مال اور اسباب لوٹتے ہیں۔ ہم تو بچے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کا ہاتھ چوم لیا اور دست مبارک پر توبہ کر لی اور لوٹا ہوا سارا مال قافلے والوں کے حوالے کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم بغداد میں ان کے دخل کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا پڑھا اور ان کا دخل کس کس چیز تک تھا۔ تو آپ راستے کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے بغداد شریف پہنچے اور وہاں کے سب سے بڑے مدرسہ عالیہ نظامیہ بغدادیہ میں داخل ہو گئے۔ اس مدرسے کو وہاں کے بادشاہ سلطان نظام الملک نے بنایا تھا، جس میں دور دور کے شہروں کے لوگ تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے علم فقہ عراق کے مشہور عالم و فقیہ ابو الوفا علی بن عقیل اور شیخ محمد بن حسین بن فرہ اور ابو سعید بن مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ علم حدیث شیخ ابو حسن باقلانی، عبد الکریم جیش و محمد بن علی سے حاصل کیا۔ آداب کا علم شیخ علی ابو زکریا تبریزی سے پڑھا۔ غرض کہ کوئی بھی فن نہ چھوڑا اور تھوڑے ہی دنوں میں تمام علوم و فنون کو مکمل کر لیا اور علم و عمل میں تمام علماء سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء و بزرگ آپ سے سمجھنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ تو یہ ہے ہمارے غوث الاعظم کی شان۔ تو نیکسٹ پارٹ میں آگے
ان کی ریاضت اور مجاہدات کے بارے میں بتاؤں گی۔